نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے کان من الجن وہ تھا جنوں میں سے ففسق عن امر ربی پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی کیا پس تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو کارساز میرے علاوہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے بئس للظالمین بدلا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض نہیں حاضر کیا میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کی جانوں کی تخلیق کے وقت وما كنت متخذ المضلین عضدا اور میں نہیں ہوں گمراہ کرنے والوں کو مددگار ٹھہرانے والا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ نہ میرے شریکوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے فَدَعَوْهُمْ پس وہ بلائیں گے ان کو فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ پس وہ کوئی جواب نہ دیں گے ان کو وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان میں ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا پس گمان کر لیں گے یعنی سمجھ جائیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور نہ پائیں گے وہاں سے کوئی پھرنے کی جگہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 7واں رکوع آیات نمبر 50 سے 53 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی مثال دی اور اس کے بعد قیامت کا منظر بیان کیا۔ آج کے سبق میں جنات کا تذکرہ ہے، لیکن یوں سمجھیے ایک شبے کا جواب ہے۔ جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہم نے پڑھا، بعض لوگ اللہ کے اولیاء کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں مشکلات میں۔ اس کا یہ جواب دیا اصحاب کہف کا واقعہ کہ صدیوں سونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم ایک یا آدھا دن سوئے۔ جو اپنے حالات سے باخبر نہیں، وہ تمہارے حالات سے کیسے باخبر ہوں گے۔ دوسرا اعتراض کا جواب آج کے سبق میں ہے۔ بعض لوگ جنات کو پکارتے ہیں نا، قرآن نے کئی جگہ اس پہ فرمایا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی فرمایا کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اس مشقت کے عذاب میں نہ مبتلا ہوتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ جنات تو تمہارے ہیں دشمن، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پکار کرتے ہو جو تمہارے سرے سے دشمن ہیں۔ ان کی پکار تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ تو کوئی تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم نے اپنے دشمن کو اللہ کا شریک بنایا۔ اسی طرح آگے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا ایک رکوع کے بعد۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کو بھی علم میں نے عطا فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی بعد میں آئے گا کہ انہوں نے جو دیوار قائم کی وہ میری رحمت سے قائم رہی۔ ایک شبے کا جواب ہے کہ جنات کی پکار کی جائے یا نہ کی جائے، فرمایا اللہ کے علاوہ تو کسی کی جائز نہیں، لیکن جنوں کی پکار کرنا تو سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے۔ جو تمہارے ازلی دشمن ہیں تم نے ان کو معبود بنا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی وہ کیسے دشمن ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی یا اسجدوا لآدم، جیسے ہم سجدہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، کعبہ کی شرف اور عزت ہے، ایسی آدم علیہ السلام کی شرف اور عزت تھی، سجدہ اللہ ہی کا جائز ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سجدہ سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تم جنوں کی پکارے کرتے ہو، تمہارے بابا کا سب سے پہلا دشمن جو تھا وہ جن تھا۔ وہ کون تھا جی؟ جن تھا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو کارساز بناتے ہو میرے علاوہ؟ حالانکہ سب کے کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والی ذات کس کی؟ اللہ۔ تم اس کو چھوڑ کر شیطانوں اور جنات کو پکارتے ہو، ان کے سامنے حاجتیں مانگتے ہو اور ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن کو تم نے معبود بنا ڈالا۔ کتنی بڑی نادانی ہے۔ رب رسیتے مت کھسے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے، برا انجام ہے، جنہوں نے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو نہ سمجھے اور اس کو معبود بنا ڈالا۔ اللہ تو اپنے شریک، اپنے دوستوں کو نہیں مانتا۔ شرک دیکھو، انسان بھی اپنی عزت میں چاہے کتنا ہی قریبی کیوں ہو، اس کو شریک نہیں مانتا۔
جو انسان کی عزت کا رشتہ ہے، اس کی میاں بیوی کا جو عزت والا معاملہ ہے، اس میں تو سگے بھائی کو بھی کوئی نہیں شریک مانتا، اس میں تو گہرے دوست کو بھی کوئی نہیں مانتا، چہ جائے کہ کوئی دشمن کو مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی عزت میں، اپنی وحدانیت میں اپنے انبیاء کو شریک نہیں مانتا، بدبختو تم نے جنوں اور شیطانوں کو شریک بنا ڈالا۔ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے تمہاری۔ بئس للظالمین بدلا، میری عبادت اور میری پکار میں جنات کو شریک مت بناؤ، عبادت صرف اللہ کی، پکار بھی صرف اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی، پکار بھی صرف اللہ ہی کی۔ اچھا، اب آگے اللہ فرماتے ہیں بڑے آئے جناب جنوں کی تم پکاریں کر رہے ہو جی، جنوں کو بڑیاں طاقتیں ہیں، جنات کے پاس بہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے کائنات بنائی تھی تو میں نے جنات کو کوئی شامل کیا تھا بیچ میں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہاں موجود تھے اور میرے مشیر اور میرے معاون تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت۔ جب آسمان زمین بنائے تو کوئی جن موجود نہیں تھا، جب کوئی جن پوری کائنات کے بنتے وقت موجود نہیں تھا تو پھر اللہ کی پکار میں جن شریک کیسے بن گئے؟ اللہ کی پکار اور عبادت میں جن شریک کیسے بن گئے؟ ما شہدتم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کی اپنی جانوں کی تخلیق کے وقت۔ جب جن میں بنا رہا تھا تب جن موجود تھے؟ وہ تو تھے ہی کوئی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ کائنات کے وقت بنتے وقت وہ موجود تھے، نہ خود ان کی اپنی جان کے وقت وہ موجود تھے۔ جو تخلیق کے وقت موجود ہی نہیں، وہ خالق کے شریک کیسے بن گئے؟ جو خالق تنہا ہے وہ معبود بھی تنہا ہے۔ جو خلقت میں کسی اور کو ساتھ شریک نہیں بناتا، تمہیں پکار اور عبادت میں کیوں شریک بناتے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر یوں فرماتے ہیں نا، آسمان زمین کا تذکرہ کرنے کے بعد، ھذا خلق اللہ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ اللہ کی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تم مجھے وہ چیز دکھاؤ نا جو اللہ نے نہ بنائی ہو، کسی اور نے بنائی ہو۔ کسی پتے پہ ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ پتا اللہ نے نہیں بنایا، نعوذ باللہ، اور کسی اور نے بنایا ہے۔ اتنے بڑے بڑے صحرائیں، ایک ریت کا ذرہ اٹھا کر کہو نا کہ یہ اللہ جناب یہ ذرہ جو اللہ نے نہیں بنایا اور فلاں شخص نے بنایا ہے، فلاں جن نے بنایا یا فلاں کسی ہستی نے بنایا ہے۔ کسی ایک قطرے پر کہو نا ہاتھ رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں۔ جب ایک قطرہ کسی نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، جب ایک ذرہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، جب ایک تنکا اور ایک پتا اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر خالق کی شریک کیسے بن گئے؟ جب خالق وہ اکیلا ہے تو پھر معبود بھی وہ اکیلا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، آسمان زمین کی تخلیق کے وقت تو یہ موجود نہ تھے، اور میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو اپنا معاون تھوڑا ہی بناتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مضلین، یہ ہے ہی مضلین، گمراہ کرنے والے۔ جنات کرتے ہیں گمراہ، اور شیاطین وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کچھ ہوتے ہیں جن انسانوں میں سے، کچھ ہوتے ہیں شیطان انسانوں میں سے، کچھ ہوتے ہیں شیطان جنوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں ملی بھگت کر کے لوگوں کو کرتے ہیں گمراہ۔ تو جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں وہ میرے شریک، اور میں نے آسمان زمین کی تخلیق کے وقت ان کو شامل کیا؟ کوئی تو عقل کرو۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا معاون نہیں بناتا۔ اچھا، اب اگر کسی نے نہ مانا اور اسی طرح غیر اللہ کی پکار کرتے رہے، وہ جی فلانے نے جن تابن تھے، جن یوں کر لیتے، جن باشو سارے کم حال کر لیتے، یہ آئی ایم ایف بینک چو پیسے کاٹ کے جن نہیں آن سکتے آن سکتے نا، بس کوئی ٹرائی مارن دے فرق کردہ مکے پاکستان دا جان چھوٹے۔ یہ خواہ مخواہ جناب یہی کام کرتے ہیں ان کے۔
ہمارے تو جن ایسے ہیں کہ پیسے وہاں لے جاتے ہیں، چلے جن ہمیں ٹکرے ہیں، ادھر سے کوئی جن کوئی لائے، ہم مانیں بھائی یار جن کچھ کر سکتا ہے، خواہ مخواہ ایک بے وقوف بنا جن یوں کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر تم یہ کرتے رہو گے نا اور اسی باطل اور شرکیہ عقیدے پر پکے رہو گے تو قیامت کے دن اللہ کہے گا اب بلاؤ ذرا میرا کون شریک ہے، اب بلاؤ ذرا اس کو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ فرمائے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ نا میرے ان شریکوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے، جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا تھا، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا وہ مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، وہ ہمارے کام بنا دیتے ہیں، جن جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا وہ ہماری مدد کرتے ہیں، بلاؤ نا اپنے شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فدعوہم، پھر وہ بلائیں گے، دیں گے آوازیں، لیکن فلم یستجیبوا لہم، پھر کوئی جواب ان کو نہیں دے گا۔ آج کون کہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں؟ آج کون کہے اللہ کے سامنے کہ میں تیرا شریک ہوں؟ وہاں تو انبیاء بھی اللہ کے حکم کے سامنے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا جائے گا نا تو انہیں کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری امی کو معبود بناؤ، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورۃ المائدہ میں قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ نا تو شریکوں سے پاک ہے، میں نے بھلا کب کہا تھا، میں نے کہا ہوتا ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا، تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا یا اللہ۔ جہاں انبیاء معذرتیں کر رہے ہوں گے وہاں جن کون سا ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کا شریک ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب فرماتے ہیں فلم یستجیبوا لہم، جب رب کہے گا بلاؤ نا میرے شریکوں کو تو پھر کوئی سامنے آنے کی ضرورت نہیں رکھے گا۔ وجعلنا بینہم موبقا، بس آگے ہلاکت کی جگہ ہی ہوگی اور جہنم کی آڑی ہوگی، اور جہاں بربادی اور ہلاکت ہے پھر اس کے علاوہ اور ٹھکانہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، پھر مجرم آگ کو دیکھ لیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر وہ گمان کر لیں گے یعنی سمجھ جائیں گے کہ بے شک اب وہ اس میں گرائے جانے والے ہیں۔ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور وہ سمجھ جائیں گے اسی آگ میں ہم نے جانا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، پھر وہاں سے پھر جانے کی، بھاگ جانے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے اور خالص اپنی پکار کر